بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل پر کیا ہے۔ نیتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ ایران نے اپنے سب سے بڑے حملے میں اسرائیل پر سینکڑوں میزائل فائر کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ایران نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل پر کیا ہے۔ مغربی ممالک نے ایران کے اس آپریشن کے بعد نیتن یاہو کو ہر طرح کی کارروائی سے باز رہنے کو کہا ہے، جس کے نتیجے میں فرانس کے صدر میکرون اور نیتن یاہو میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ غزہ نے اسرائیل کی گزشتہ ایک برس کے دوران وحشیانہ کارروائیوں میں ہونے والی تباہ کاریوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ صہیونی فورسز نے 80% مساجد کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بمباری سے غزہ کی 1245 مساجد میں سے 814 کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور دیگر 148 کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مساجد کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی میں قائم چرچز بھی تباہ کیے ہیں اور خطے میں 60 میں سے 19 چرچز جان بوجھ کر مکمل طور پر تباہ کر دیے۔ اس نقصانات کا تخمینہ $35 کروڑ کے لگ بھگ لگایا جا رہا ہے۔ عبادت گاہوں کے علاوہ اس کے زیر انتظام چلنے والے 11 انتظامی اور تعلیمی اداروں کو بھی تباہ کیا گیا اور غزہ میں اس طرح کے اداروں کی تعداد 79% ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ میں وحشیانہ کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے فوری جنگ بندی کے لیے قراردادیں بھی منظور کی جا چکی ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر بدترین کارروائیوں کے دوران اب تک غزہ میں 41,800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ 96,800 سے زائد دیگر شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی جیسے جرم کے ارتکاب پر مقدمے کا بھی سامنا ہے، جبکہ غزہ میں شہریوں کو صاف پانی، ادویات اور غذائی اجناس کی کمی کا سامنا ہے اور اسرائیل نے امداد کا راستہ روک رکھا ہے۔ تحریک انصاف کے احتجاج پر سینکڑوں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ مقدمہ عمران خان، سلمان اکمل، راجہ شہباز حماد اظہر کے خلاف بھی درج کیا گیا ہے۔ عمران خان پر پارٹی رہنماؤں کو انتشار اور ریاست کے خلاف اکسانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ متن میں کہا گیا ہے کہ وکلا رہنماؤں نے عمران خان کی امام پر ملک میں تشدد، تباہی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ مظاہرین ڈنڈوں، سوٹوں، پیٹرول بم، آنسو گیس کے شیل، اسلحہ اور پتھروں سے لیس تھے۔ متن میں یہ بھی کہا گیا کہ مظاہرین نے نعرے لگائے کہ اگر مرشد نہیں تو پاکستان نہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ میں واقع دیر البلاح میں شہدائے الاقصی ہاسپٹل کے قریب واقع ایک مسجد پر کہ جس میں فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 24 فلسطینی شہید اور 94 دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے ہمیشہ کی طرح معمول کے مطابق اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہوئے جھوٹے اور بے بنیاد بہانے پیش کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے غزہ کی پٹی کے وسط میں دیر البلاح کے علاقے میں ابن رشد سکول اور شہدائے اقصی ہاسپٹل کے قریب مسجد پر حملہ کر کے حماس کے مسلح افراد کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ عراقی اسلامی مزاحمتی محاذ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں 3 اہم اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ مجاہدین نے فلسطینیوں اور لبنانی عوام کی حمایت اور بچوں، عورتوں اور عام شہریوں کے قتل عام کے جواب میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہفتے کی صبح ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کے شمال میں 3 اہم اہداف پر حملہ کیا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر حملے کا دائرہ بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے۔
دنیا کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک ایلون مسک نے ٹرمپ کی انتخابی مہم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹیسلا اور ایکس کے مالک ایلون مسک نے ٹرمپ کی تعریف کی اور امریکی صدر جو بائیڈن پر طنز کیا۔ ایلون مسک کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک صدر ہے جو جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے بھی لڑکھڑا کر گر جاتا ہے، اور دوسرا صدر وہ ہے جس نے گولی لگنے سے زخمی ہونے کے باوجود مکہ لہرا کر ڈٹے رہنے کا اعلان کیا۔ ایلون مسک نے 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کو امریکیوں کی زندگی کا سب سے اہم انتخاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے ٹرمپ کا جیتنا ضروری ہے۔ ایلون مسک نے ریپبلکن پارٹی کے حامیوں سے کہا کہ ہر ایک ووٹر کو جسے آپ جانتے ہیں اور جسے آپ نہیں جانتے انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ اسٹیشن تک لائیں، چاہے انہیں گھسیٹ کر ہی کیوں نہ لانا پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ آخری الیکشن ہوں گے، یہ میری پیش گوئی ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز کو دھماکے سے اڑانے کے آئیڈیا پر عملی جامہ کیسے تیار کیا اور کس طرح عمل درآمد کیا، یہ ایک پر اسرار کہانی ہے جس سے امریکی میڈیا نے پردہ اٹھا دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے غیر متوقع اور ناقابل تصور پیجر دھماکوں سے دنیا کو حیران کر دیا۔ حزب اللہ کے کمانڈرز اور جنگجوؤں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں میں پیجرز نہیں بلکہ اسرائیلی بم ہیں۔ یہ پیجر دوستوں لبنان کے کونے کونے میں موجود حزب اللہ کے کمانڈوز اور کارکنان کے ہاتھوں میں یکے بعد دیگرے پھٹنے لگے اور 3000 سے زائد کمانڈوز اور کارکن شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ موساد نے یقینی بنایا کہ پیجرز اس وقت پھٹیں جب حزب اللہ کے کارکن اور کمانڈوز دونوں ہاتھوں سے اسے استعمال کر رہے ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے 2022 میں پیجرز کا آئیڈیا پیش کیا تھا اور حماس کے 7 اکتوبر کے حملے سے ایک سال سے زیادہ پہلے منصوبے کے کچھ حصوں پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ پیجرز کو میدان جنگ جیسے سخت حالات میں استعمال کے لیے بنایا جاتا تھا۔ یہ واٹر پروف تھے اور اس میں ایک بڑی بیٹری لگائی گئی تھی جو چارج کیے بغیر مہینوں تک چل سکتی تھی۔ حزب اللہ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جس ڈیوائس کو ایک دوسرے سے رابطے کے لیے حتمی ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کا بھی کہنا ہے کہ تائیوان کی حکومت اور کمپنی کو موساد کے اس خفیہ منصوبے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ مبینہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایک بھارتی شہری کے ذریعے حزب اللہ کے پیجرز کا آرڈر حاصل کروایا جس نے پیجرز میں دھماکہ خیز مواد لگایا تھا اور جو فی الوقت بیلجیم سے فرار ہے۔ ایرانی میڈیا کی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی آرمی نے ایک ایسی خفیہ ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو صہیونی رجیم کے خلاف حملوں میں انتہائی مہلک اور مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران کی جانب سے انتقامی کارروائی کا اعلان کیا گیا تھا جس کے لیے کئی ہفتوں کی تاخیر سامنے آئی تھی۔ اس تاخیر کی وجہ اب سامنے آئی ہے کیونکہ IRGC نئی ٹیکنالوجی پر کام جاری تھا۔ اس ٹیکنالوجی کو اسرائیل پر حالیہ حملوں کے دوران کمزوری کے طور پر استعمال کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی آرمی نے اسرائیل پر میزائل حملوں میں نئی ٹیکنالوجی کو جزوی طور پر استعمال کیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس آپریشن کی کامیابی کی بڑی وجہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں جن کی وجہ سے 90% سے زیادہ میزائل اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ایرانی آرمی کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا نے طوفان الاقصی آپریشن کی سالگرہ کی آمد کی مناسبت سے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران ہر اس قوت کا بھرپور جواب دے گا جو آگ سے کھیلنے کی کوشش کرے گا۔ ایرانی مسلح افواج نے کئی سال سے خود کو ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی مسلمان ملک پر حملہ ہو جائے یا کوئی ملک امریکہ اور اس کے حامیوں کے سامنے ڈٹ جانا چاہے تو اس کی ہم حمایت کریں گے۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر نیتن یاہو آگ سے کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس حوالے سے پوری طرح تیاری کر رکھی ہے۔ میڈیا پر جاری کردہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کی خیبر پختونخوا ہاؤس سے باہر نکلنے والی تصویر پر خیبر پختونخوا حکومت کا بیان سامنے آ گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ جعلی حکومت کی جعلی تصویر کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ جاہل ہیں، اوپر سے یہ مانتے بھی نہیں ہے جعلی حکومت کی جاری کردہ تصویر کے KP ہاؤس سے نکلتا ہوا شخص خیبر پختونخوا کا وزیر پبلک ہیلتھ پختون یار ہے۔ پختون یار نے خود اس حوالے سے ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور پختون یار کی ویڈیو بھونڈے طریقے سے اکٹھی کر کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ جعلی حکومت ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہی ہے۔ نور عنایت خان کو انسانی تاریخ کی بہادر ترین خاتون کے لقب سے نوازا جاتا ہے، جس نے دوسری عالمی لڑائی کے دوران برطانیہ کے لیے جاسوسی کا کام کیا تھا اور بالآخر جرمن اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر 10 ماہ کی اذیتوں کے بعد انہیں مار دیا گیا تھا۔ نور عنایت خان کا پورا نام نور النساء عنایت خان تھا۔ نازی جرمنی کے مشہور خفیہ پولیس چیف گسٹاپو نے ان سے راز اگلوانے کے لیے ہر ظلم آزمایا، لیکن وہ نور عنایت خان سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ نور عنایت خان کی جرأت اور بہادری کی کہانی آج بھی برطانیہ اور فرانس میں بے حد پاپولر ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں برطانیہ کے سب سے بڑے شہری اعزاز جارج کراس سے نوازا گیا۔ فرانس کی طرف سے بھی انہیں اعلیٰ اعزاز ڈی گوئرے سے نوازا گیا۔ ان کی یاد میں لندن میں ایک یادگار بنائی گئی جو برطانیہ میں کسی مسلمان اور کسی ایشیائی خاتون کے اعزاز میں پہلی یادگار ہے۔ ان کے والد عنایت خان 18ویں صدی میں سلطنت خداداد میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کے پڑپوتے تھے۔ 1940 میں نور عنایت خان نے ویمنز ایئر فورس جوائن کر لی۔ ان کی تربیت ایک وائرلیس آپریٹر کے طور پر کی گئی۔ 1 سال بعد نور نے انٹیلیجنس کے لیے اپلائی کر دیا اور 1944 میں انہیں اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹو فرانس سیکشن کے لیے منتخب کر لیا گیا، جہاں سے ان کے اصل کام کے سفر کا آغاز ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خالص آکسیجن والے ماحول میں روزانہ کچھ وقت گزارا جائے تو جسمانی انرجی واپس آ سکتی ہے۔ آکسیجن والے علاج کو ہائپر بیرک آکسیجن تھراپی کہا جاتا ہے اور یہ طریقہ علاج 100 سال پرانا ہے، جس میں ایک خاص چیمبر کے اندر خالص آکسیجن گیس بھر دی جاتی ہے۔ گیس کا دباؤ عام ہوائی دباؤ کے مقابلے میں 2.5 گنا زیادہ رکھا جاتا ہے۔ علاج کروانے والے شخص کو خالص آکسیجن والے ماحول میں کم از کم 3 منٹ سے لے کر زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تک رکھا جاتا ہے۔ مذکورہ طریقے پر آکسیجن سے علاج کروانے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود کو پہلے سے زیادہ جوان اور صحت مند محسوس کیا۔ دوستو، مشہور گلوکار مائیکل جیکسن نے بھی اپنی رہائش گاہ پر HBOT کا مستقل بندوبست کر رکھا تھا اور وہ روزانہ کچھ وقت اپنے آپ کو آکسیجن چیمبر میں گزارا کرتے تھے۔ لیکن کیا خالص آکسیجن سے واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پھر یہ صرف ایک وہم سے بڑھ کر اور کچھ نہیں؟ یہ جاننے کے لیے سائنسدانوں نے بزرگ افراد کے خلیوں پر آکسیجن تھراپی کے اثرات جاننے کا فیصلہ کیا۔ آکسیجن تھراپی سے پہلے اور بعد میں خون کے مختلف خلیوں کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد ماہرین کو معلوم ہوا کہ ان میں بوڑھے خلیات کی تعداد کم ہو چکی تھی، جبکہ خون میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے سفید خلیات یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی لمبائی بڑھ چکی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔